پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، ریجیم چینج، آپریشن ریجیم چینج کا سارا منصوبہ اور اس کی امپلیمنٹیشن جس مقصد کے لیے کی گئی، اس میں ایک اور قدم آج حکومت نے اٹھایا جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کہتے ہیں NRO2، اور انہوں نے آج باقاعدہ یہ ٹویٹ کر کے بتایا، قوم کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا آج ایک سیاہ دن ہے جب مجرموں کی امپورٹڈ سرکار کے ترمیم شدہ نیب قانون نے احتساب ہی کو دفن کر دیا۔ تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ذریعے محض مجرموں کے اس ٹولے کو ایک اور NRO دینے کے لیے پاکستان کی پوری معیشت اور سیاسی نظام کو پٹری سے اتارا گیا۔ نون لیگ کا خرم دستگیر اس کی تصدیق کر چکا ہے۔ جب ابھی یہ ناظرین معاملہ کھل کے سامنے نہیں آیا تھا آپریشن ریجیم چینج کا، تو ہم اپنے ہی پروگرام سے آپ کو بتا چکے تھے کہ NRO2 کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے، اور اب جو مختلف پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ اور سینئر صحافی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یہ ساری چیزیں، جہاں اس میں ایک بیرونی عنصر شامل تھا، وہاں کچھ اندرونی فیکٹرز بھی اس کے اندر شامل تھے، اور آج اس NRO2 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح NRO1 جس طرح دیا گیا تھا، اس وقت ایک آرڈیننس آیا تھا کیونکہ جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تمام عہدے ان کے پاس تھے، اور NRO1 دیا گیا، اور اس میں بھی اس وقت مارک لائل گرانٹ، جیک سٹرا، ان کا ایک کلیدی کردار تھا، امریکہ سے کونڈلیزا رائس کا ایک کلیدی کردار تھا۔ اور اب جو معاملات ہوئے ہیں، کل کو جب وکی لیکس آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ US چارٹی افیئرز کس سے ملاقاتیں کرتی رہیں، کس سے ملاقاتوں میں کیا چیزیں ہوئیں، اور اگر یہ وکی لیکس سامنے آئے تو آپ کو وہ تمام کردار بھی پتہ لگ جائیں گے کہ اس وکی لیکس میں کیا چیزیں مینشنڈ ہیں، کیونکہ US چارٹی افیئرز تمام چیزیں، اپنی تمام ملاقاتیں جو ان کی ہو رہی تھیں، اس دوران صحافیوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کچھ سول اور عسکری حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان تمام کی کیبلز باقاعدہ طور پہ بھیجتی رہی ہیں، اور جب بھی یہ وکی لیک سامنے آئیں گی تو آپ کو تمام کردار اس حوالے سے بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج پروگرام میں ناظرین تھوڑا تفصیل سے اس طرف جائیں گے کہ سازش اور مداخلت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے۔ پہلا اجلاس جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے 31 مارچ کو کی، اس میں وفاقی وزراء بھی شامل تھے اور عسکری قیادت بھی اس میں شامل تھی، اور عسکری قیادت جو وزیر اعظم جس کو چیئر کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا، اور اس اعلامیے میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی، ایک مداخلت تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ نہ صرف یہ، اسی پریس ریلیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز بھی لکھی گئی کہ 30 مارچ کو جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، participants also endorsed the cabinet's decision in the special cabinet meeting held on 30th March 2022 under the Prime Minister's chairmanship to take the Parliament into confidence through an in-camera briefing of the National Security Committee of the Parliament۔ یعنی کہ جو 30 مارچ کو کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء شامل تھے، جس میں وزیر اعظم عمران خان جس کی صدارت کر رہے تھے، اس اعلامیے کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ NSC کو اس حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، اور اس کابینہ میٹنگ میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں، 30 مارچ کو جو چیزیں ڈسکس ہوئیں NSC کے پارٹیسپینٹس کو وہ بھی بتایا گیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا 30 مارچ کی اس کابینہ کی میٹنگ میں اور اس کے منٹس، اس میں سازش کا لفظ موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس کی کہانی کیا ہے، یہ تھوڑا پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے آج۔ لیکن پروگرام کا آغاز ناظرین کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چند اہم مقدمات، اور یہ اہم مقدمات اس حوالے سے ہیں کہ جب پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.